السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر جو مختلف درخواستیں ہیں اس پر سماعت آج پھر ہوگی، اور گزشتہ 2 روز سے یہ سماعت جاری ہے، اور اب تقریباً یہ 11ویں یا 12ویں سماعت آج ہونے جا رہی ہے اس مقدمے کی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لاجر بینچ اس اہم کیس کی سماعت کرے گا، اور بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بینچ کا حصہ ہے۔ 6 رکنی یہ بینچ ہے، اور 11:30 بجے اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس کیس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 6 رکنی بینچ ہے اس نے سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی فل کورٹ تشکیل دینے کی، وہ درخواست مسترد کر دی گئی، اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے ہی جو ہے وفاقی حکومت اٹارنی جنرل کی جانب سے بارہا فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی، مگر چھٹیوں کے باعث سپریم کورٹ کے ججز دستیاب نہیں تھے، اور اب جب سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے تو مناسب نہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور یقیناً تقریباً جو وکلاء ہیں، جس طرح اس کیس کے فریقین ہیں جس میں سابق چیف جسٹس ہیں جواد اس خواجہ، ان کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، بیرسٹر اعجاز حسن ہیں، ان کے وکیل ہیں لطیف کوسہ، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے جو صدر ہیں عابد زبیری، وہ خود اس کیس کی پیروی کریں، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی ہے کہ جو کرامت علی ہیں سندھ سے، کراچی سے، ان کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے ان کے دلائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل دیے گئے وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، تو یقیناً تقریباً جو فریقین ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کیس کا جو ایک حتمی مرحلہ ہے اس میں یہ کیس داخل ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں یقیناً فل کورٹ تشکیل دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس مقدمے کو پھر نئے سرے سے سنا جائے، تمام وکلاء کے، تمام فریقین کے دلائل سنے جائیں گے، ان کے معروضات سنی جائیں گے، ججز سارے ہوں گے، تو یہ پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، اور اگر لمبا پروسیس ہوتا ہے تو جو 102 افراد جو اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے گزشتہ روز سے جو ایک دن قبل جو سماعت تھی اس میں تفصیلات سپریم کورٹ میں پہلی بار جمع کرائی گئی تھی، اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ کتنے افراد کون سی فوجی تنصیبات پر حملے کے ذمہ دار تھے جنہیں فوج کی تحویل میں ابھی رکھا گیا ہے۔ 102 افراد کی ہم نے پوری فہرست آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور اس میں خاص طور پر اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ 102 افراد کی فہرست میں جو لوگ گرفتار میں ان کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استفسار پر، ان کے سوال پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا تھا کہ پک اینڈ چوز کے ذریعے گرفتاریاں کی گئی ہیں، یا پھر اس میں کوئی شواہد وغیرہ یا کوئی ثبوت وغیرہ موجود تھے تو کس طریقہ کار سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ تو اس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے ملزمان اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں، گرفتار ہیں، ان کی گرفتاری CCTV فوٹیجز اور دیگر شواہد، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو ٹی وی چینلز میں ان حملوں میں ملوث جو افراد کی ویڈیوز چلی تھیں یا سوشل میڈیا میں ان کی ویڈیوز ہیں، ان تمام شواہد اور ان تمام جو ثبوت ہیں ان کی بنیاد پر ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جب سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کی تو اس کے بعد ناظرین ایک بار پھر کیس جو ہے وہ 6 رکنی بینچ نے باقاعدہ گزشتہ روز کی طرح شروع کیا، اور اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان روسٹم پر آئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ماضی کے مقدمات کا حوالہ دیا، اور کہا کہ جس طرح ملٹری کورٹس کے حوالے سے ماضی میں مقدمات ہیں، سیم اسی طرح خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹس میں سیولینس کا ٹرائل کا جو طریقہ ہے وہ پہلے ہی واضح ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو ٹرائل ہے خاص طور پہ 102 افراد کے حوالے سے اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان کی فیملی سے ان 102 افراد کی ملاقاتیں کرائی گئی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہتر ماحول دیا جا رہا ہے اور ان کو کوئی جو ہے نقصان پہنچانے کی یا کوئی مشکلات درپیش نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو عزت اور وقار کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے یہ بھی بتایا کہ جو ملزمان ہیں اگر ان کا فوجی ٹرائل ہوتا ہے فوج کے انڈر تو پھر بھی ان ملزمان کی سزائے موت یا پھر ان کو عمر قید کی سزا نہیں ہوگی، جبکہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ کم از کم اس کی جو ٹرائل کے ذریعے اگر ہوگا ان کے تمام گواہ ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی اور ملزمان کو اپنے بارے میں بیان ریکارڈ کرانے کا حق بھی حاصل ہوگا۔ تو جس طرح اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا تو اس طرح تو جس طرح انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بیسکلی ان ہی طرح کے مقدمات کے لیے بنی تھی، اس کا طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جائے گی، جنرلی یہ بتانا چاہ رہے تھے اٹارنی جنرل صاحب۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سپریم کورٹ میں اس وقت جتنی بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس پر وہ حکومت اور جو عسکری قیادت ہے فوجی قیادت ہے ان کے ساتھ براہ راست ان سے ہدایات اور معلومات لے کر ہی عدالت کو شیئر کریں۔ تو اچھا گزشتہ روز ایک اور جو ہے وہ اہم بات خاص طور پر اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایک روز قبل جب سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا اٹارنی جنرل پاکستان سے کہ آپ کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی وہ تو ایک ہفتے بعد چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ جو ہدایات لے رہے ہیں معلومات لے رہے ہیں اس کا بعد میں ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ جو گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حکومت تو کل چلی جائے گی، کوئی نئی حکومت ہوگی وہ تو کہے گی کہ پرانی حکومت نے کیا تھا، تو ان تمام معاملات پر آپ ہدایت لے کر عدالت کو آگاہ کریں۔ تو پھر کل اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے یہ تمام معلومات فراہم کی گئی اور یہ بتایا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ کے سامنے کہ جتنی بھی معلومات یا جتنی بھی ہدایات ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ہفتے بعد ان کی حکومت جائے گی اور ممکن ہے کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان بھی اپنے عہدے پر رہیں یا نہ رہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تمام ہدایات اور تمام معلومات براہ راست جی ایچ کیو سے لی ہیں تاکہ اگر کل حکومت چلی بھی جائے تو اس کا جو ذمہ دار ہوگا ان تمام ہدایات اور معلومات سمیت جو گارنٹیاں ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ جی ایچ کیو ہوگا۔ تو یہ اٹارنی جنرل نے جی ایچ کیو کی جانب سے کل یقین دہانیاں ہدایات اور مکمل تفصیلات سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً جو اس کیس کے فریقین کے وکلاء کے دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے فل کورٹ کی تشکیل مسترد کی جا چکی ہے اور فل کورٹ میں صرف فیصل صدیقی کے علاوہ حکومت کے علاوہ تمام دیگر فریقین تقریباً 6 7 8 درخواستیں ہیں، ان تمام کے فریقین نے مخالفت کی تھی، جس طرح اعجاز حسن نے، لطیف کھوسہ ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری ہیں، عمران خان کے وکیل شعیب شاہین ہیں، ان تمام کے دلائل جو مکمل ہو چکے ہیں ان تمام نے کورٹ کے سامنے جو ہے وہ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ لاہور کے ایک جو ملزم 102 افراد ہیں ان میں سے ایک فرد کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے بھی فل کورٹ بنانے کی استدعا جو کی گئی تھی فیصل صدیقی کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ صرف ٹائم ضائع کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اب جبکہ کیس جو ہے وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ نے پھر آپ کو بتایا گزشتہ روز فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی تھی اور آج پھر اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ وزارت دفاع اور وزارت قانون کے وکلاء کے دلائل ابھی باقی ہیں، ممکن ہے کہ آج اٹارنی جنرل کے بعد وزارت قانون اس کے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے وکلاء دلائل دیں گے یا پھر ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اٹارنی جنرل کے دلائل ہیں وہ جو ہے اپنا لیے جائیں وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی جانب سے۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ آج پھر اس کیس کی سماعت 11:30 بجے ہونے جا رہی ہے اور اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان ایک بار پھر اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین آج اس مقدمے میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی جو کچھ ہوگا اس حوالے سے بھی آپ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔